صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باکس کی آواز بڑھائیے کہہ رہا ہوں، بیس اس کا بند کر دیجئے، بیس کھولا ہو تو بند کر. یہ جو ساؤنڈ ہے نا سامنے آپ کا، اس کی آواز بڑھائیے. منبر پاک پہ تشریف فرما علماء ذوی احترام، ارباب علم و دانش، عوام اہل سنت، نیٹ کی وساطت سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ، آمین. قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت تحفظ عقائد کانفرنس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے تیار ہیں. اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ الرحمن حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوگی، اور حضرت کے چہرے پر ضیاء سے ہم لوگ مستفیض ہوں گے، اور ان کے دامن کرم سے جو اب تک نہیں جڑے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے جڑنے کی.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر پاک پر ایک جمع غفیر ہے علماء اکرام کا، مفتیان اکرام کا، ساتھ ہی حقیقی شہباز جو واقعتاً دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی کامیاب خدمت کرنے کے بعد اپنی بلندیوں کو اوج ثریا تک پہنچا گئے، انہی کے فرزند ارجمن جانشین حضور شہباز دکن حضرت والا حضرت علامہ مولانا اویس صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ان کی بھی شاید آپ کو گفتگو سننا ہوگی، شاید یا تو میں پہلے آ گیا ہوں، بئی معنی کہ میری تقریر پہلے ہو رہی ہے، حضرت کی گفتگو ابھی ہونا ہے، اور اس کے بعد کا پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ کچھ دیر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور جو آپ کا عنوان ہے اسی کے مطابق حکم ہوا ہے کچھ دیر گفتگو کرنے کا۔ میں چاہتا ہوں کہ مہینہ بھی حسینی چل رہا ہے، مجمع کا جذبہ بھی حسینی ہو جائے، اور پھر میں حسینی پیغام بھی آپ کو سنا کر کے چلا جاؤں۔ اس لیے بلند آواز سے نبی آل نبی پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات وہ حضرات جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے وہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کام کرنے والوں کو ہمیشہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حوصلے آپ کے کبھی پست نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دین کی خاطر آئے ہیں اور دین ہی کی خاطر سب کچھ لٹا کے دنیا سے جائیں گے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے العطایا علی متن البلایا، یہ جو اللہ کی بخششیں ہوتی ہیں، مراتب جو ملتے ہیں، بندہ جو اونچے مناصب پر فائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو مرتبے عطا فرماتا ہے، یہ بغیر محنت کے نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تب آپ کو شہنشاہ شہیدہ بنایا گیا، اور سرکار تاج الشریعہ نے خود کہا شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ یہ میں اپنے ان نوجوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں جنہوں نے بہت سارے مصائب اور بہت سی تکلیفوں کا سامنا ابھی ماضی قریب میں کیا۔ یہ جملے ان کی نظر ہیں کہ آپ حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھیں، تکلیفیں آئیں گی چلی جائیں گی، اور یہ وہ تکلیفیں ہیں جو آپ کو آتی ہی بلند کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کامیابی ہمیں ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کی برکت بھی ہماری ہی جماعت میں رکھی ہے۔ اب بلند آواز سے ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ آپ کے سامنے پوسٹر بہت دنوں پہلے آ گیا ہوگا، آپ نے اس کا عنوان پڑھا بھی ہوگا، اور میری زبان سن بھی لیجئے، میری زبانی سن لے، تحفظ عقائد۔ تحفظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدے کا اگر لغوی معنی آپ دیکھیں گے اکارڈنگ آف ڈکشنری تو عقیدہ کہتے ہیں جس پر انسان کا دل جم جائے، ینعقد علیہ العقیدۃ ما ینعقد علیہ قلب المرء۔ عقیدے کا معنی ہوتا ہے جس پر انسان کا دل تھم جائے، جم جائے، بیٹھ جائے۔ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الشَّكُّ، اور بندے کے ذہن و دماغ میں اس عقیدے کے تعلق سے کوئی بھی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں آنا چاہیے۔
جس پر اس کا دل جم گیا اسی پر جمع رہے۔ ہمارا دل جمع ہے اللہ ایک ہے، تو اس عقیدے سے الحمدللہ ہم نہ کبھی ہٹتے ہیں نہ کبھی ہٹ سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عالم غیب ہیں، عالم الغیب نہیں بول رہا، عالم غیب ہیں، تو اس عقیدے پر ہمارا دل جمع ہے تو جمع ہی رہے گا۔ اور یاد رکھیں عقیدے کا تحفظ ہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر عقیدہ بچا ہے تو سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اگر عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم آگے بڑھیں اور عقیدے کی بات آ گئی ہے تو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی کیوں۔ محبت رسول کا عقیدہ اور عشق رسول کا عقیدہ ہر انسان جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو بتایا اور یہ بھی دعا کی اللہ اس کو اور بڑھائے، اور آگے آپ نے یہ بھی بتا دیا عقیدہ بچانا کہاں تک ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے کہا امام عقیدہ اگر قبر تک بچا کر چلے جائیں ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہر آدمی میری طرف توجہ کرے اور دھیان سے میری بات کو سنے۔ امام نے فائدہ یہ ذکر کیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ غور فرمائیں عقیدے کا تحفظ کس لیے ضروری ہے؟ بغیر عقیدے کے ہمارے پاس کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں۔ آپ اٹھائیں کتاب کا نام مسند امام اعظم، جس کو سنن ابی حنیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار سیدنا امام اعظم نے ایک زبردست حدیث ذکر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سرکار علیہ السلام کہتے ہیں جہنم سے سب سے آخر میں جو ایمان والا جہنمی مومن جہنمی نکالا جائے گا وہ 1000 سال کے بعد نکالا جائے گا۔ نام اس کا حناد ہوگا، اپنے عمل کی بنیاد پر برائیوں کی بنیاد پر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ 1000 سال کے بعد اس کو نکالنے کی کیفیت اور اس کا پورا واقعہ میرے سرکار نے حدیث میں یوں ذکر فرمایا کہ ایک بار حضرت جبریل امی کا گزر جہنم کے قریب سے ہوگا۔ آپ ایک آواز سنیں گے کہ کوئی جہنم میں یہ کہہ رہا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو۔ حضرت جبریل امین، حنان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ منان کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ میں آئیں گے اور آنے کے بعد عرض کریں گے اے میرے پاک پروردگار، پہلے آپ سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کہے گا جبریل کیا ہوا؟ کہیں گے مولا جہنم کے قریب سے گزر ہوا، ایک بندہ ہے جو تجھے تکلیفوں کے باوجود بھی حنان اور منان کہہ کر کے پکار رہا ہے، رب کی رحمت جوش پر آئے گی۔ میرا اللہ فرمائے گا جاؤ اس بندے کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ حضرت جبریل امین جائیں گے اور جانے کے بعد حضرت مالک سے کہیں گے تلاش و جستجو شروع ہو جائے گی، لیکن وہ بندہ نہ ملے گا۔ رب کی بارگاہ میں آ کے پھر سجدہ کریں گے، رب قدیر فرمائے گا اب کیا ہوا؟ کہیں گے مولا وہ بندہ نہیں مل رہا ہے۔ رب فرمائے گا جہنم کے فلا فلا گڑھے کے اندر پڑا ہے۔ پھر حضرت مالک جائیں گے، کیفیت کیسی ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں وہ جل کر کے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا۔ حضرت جبریل امین جائیں گے، حالت اس کی یہ ہوگی اجتماعت علیہ الحیات والعقارب، اس کے پورے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف سے سانپ اور بچھوؤں نے گھیر لیا ہوگا۔ حضرت جبریل امین جا کر فجذبہ جذبۃ شدیدہ، سختی کے ساتھ اس کو ہلائیں گے، اس کے سانپ اور بچھو سب نیچے گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا، نہر حیات جو جنت کے دروازے کے قریب ہے وہاں لا کر اس کو غسل دیا جائے گا، اس کا جسم درست ہو جائے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، رب قدیر فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، تو
نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا مولا میں نے گناہ ضرور کیے تھے، تو نے مجھے سزا کے لیے جہنم میں ڈال دیا، لیکن جہنم میں جا کر میں تیری رحمت سے مایوس تو نہیں ہوا، میں تجھے وہاں بھی حنان کہہ رہا تھا، منان کہہ رہا تھا۔ اس کی سیٹنگ سے ہی کیجیے، کبھی دب رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کیا بات صاف رکھیں اس کو، محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل امین اس کو لے کر آئیں گے، نہر حیات میں اس کو غسل دیا جائے گا۔ ادھر والی کی آواز کم آ رہی ہے، میں آواز دبانے کے لیے نہیں بول رہا، آواز کھولنے کے لیے بول رہا ہوں۔ قربانیاں بھی اور بھی دینا ہے، اگر ساری قربانی یہیں دے کے چلے جائیں گے تو حضرت والا کہیں گے کہ آپ سب ڈسپلی میں ہی قربان کرائے۔ آواز تھوڑا صاف رکھیے، آپ کو بٹھایا ہی صرف اس کام کے لیے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اپنی ڈیوٹی کیجیے، اور ڈیوٹی کو بیوٹی میں چینج کریں تو اچھا۔ محبت سے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ فرمائے گا فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، کہے گا مولا میں نے گناہ کیے تھے، تو نے جہنم میں ڈالا، مگر تجھ سے رحمت کی امید میں نے وہاں بھی نہیں چھوڑی۔ یا حنانو یا منان میں کہہ کر تجھے پکارتا رہا۔ اب یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ فرمائے گا چل جنت میں چلا جا۔ اب یہ جنت میں جائے گا، رب کہے گا جہاں تک تیری نظر پڑ رہی ہے وہاں تک میں نے تجھے جنت کا حصہ عطا کر دیا ہے۔ یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب قیمتی جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے لمبی چوڑی حدیث کا مفہوم آپ تک جو پیش کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، تحفظ عقائد کی اہمیت آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ حدیث پاک راوی بیان کر رہا ہے، اور اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا محدث، زبردست صوفی، جس کو زمانہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ کون ہے خواجہ حسن بصری؟ جنہوں نے سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا مبارک دودھ پیا ہے۔ کون ہے حضرت خواجہ حسن بصری؟ سلسلہ چشتیہ پر ہماری جانیں قربان ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ عرب سے نکل کر دوسری کنٹریز میں اگر پہنچا ہے تو اس میں کمال حضرت خواجہ حسن بصری کا ہے۔ کون ہے خواجہ حسن بصری؟ میں اس لیے یہ ساری صفتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتا چل جائے اتنے بڑے امام کا، جس کو اللہ نے اتنی نسبتی عطا فرمائی ہے، اتنا پاکیزہ دور دیا ہے، جو تابعین کے صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے سرکار نے تو فرمایا من رعا مسلمن رعا، سرکار فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی، فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان کو جلانا تو دور کی بات ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے جس نے حالت ایمان میں تیرے میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اس مسلمان کو بھی نہیں جلائے گی جس نے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری تابعی ہے، یعنی صحابہ کا چہرہ دیکھا ہے۔ حضرت علی نے ان کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ حدیث مکمل ہونے کے بعد خواجہ حسن بصری کا یہ جملہ ہر آدمی میری طرف توجہ کر کے سنے، اور یہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ جنہوں نے چہرے دائیں بائیں کر لیے ہیں اور ذہنی طور پہ غفلت کا شکار ہے، وہ بھی مکمل توجہ کرے۔ خواجہ حسن بصری حدیث سننے کے بعد رونے لگتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ ہم نے تو بڑا آسان سمجھ لیا ہے نا، جو من میں آیا وہ کر لیا، نہیں، عقیدوں کے تحفظ کے لیے جان بھی دینا پڑے تو دے دینا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ لوگوں نے کہا سرکار اب جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں، فرمایا زبان بند کر، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی گارنٹی تو مل گئی ہے۔ کتنا قیمتی جملہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ تاریخ کو اٹھائیے تو صحیح، آپ کو پتا چلے عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے
ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، کون نہیں جانتا ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی کی زندگی کو، کون نہیں جانتا ہے ان تین بھائیوں کی کہانی کو جس کو میرے امام نے انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ نامی رسالے کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی ہمارا عالم کیا ہے، ایک دن میرے سرکار علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، سرکار یہ کفار بہت ستاتے ہیں، یہ بڑی تکلیفیں دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے، قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر، دوسرا پارہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ آپ پڑھے تو صحیح، قرآن پاک نے کہا کیا تم اس خیال میں بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، کھاتے پیتے رہو، اعمال نہ کرو، جنت کا آپ خواب لیے بیٹھے ہیں، عقیدے کا تحفظ نہ کرے۔ اگر دین عقیدے کو بچانے کی بات آئے تو لوگ سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی کو کیا برا کہا جائے، ہم پر کیس ہو جائے گا، ہم پہ یہ معاملات ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قربانیاں کسی دنیا دار کے لیے نہیں ہے، اپنے پروردگار کے لیے ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا ہے، آپ کا لشکر اسلامی لشکر ملک روم جاتا ہے، روم کے بادشاہ نے قید کر لیا، مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لایا گیا۔ بھائی تحفظ عقائد پر بات کر رہا ہوں، عقیدے کو بچانا، ایمان کو بچانا، یہ ہمارے بزرگوں سے چلا آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اسلام کو چھوڑ دے۔ بادشاہ نے کہا اسلام چھوڑ، آپ نے کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ایمانی تھا، اس نے کہا اس کو لٹکا دیا جائے۔ آپ کو لٹکا دیا گیا، تیر اندازوں کو بلایا اور بلا کر کہا دائیں بائیں سے تیر مارو، جسم پہ نہیں لگنا چاہیے، اس کے دل میں خوف بٹھانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا یہ وہ اللہ رب العزت کے پاکیزہ نبی کی پاکیزہ جماعت ہے جن کے لیے میرے سرکار نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء، جو نبی اور شہید تو نہیں ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے، یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ تبارک و تعالی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کو جو منصب اور عہدہ ملے گا، اس منصب اور عہدے کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رش کرتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بڑی مختصر ہے آپ کی، اہل علم اگر سر ہلا دیں یہی کافی ہے۔ حالانکہ سبحان اللہ ذکر خیر ہے اور نیکیوں کی ضرورت ہر ایک کو ہے، بشمول من، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں سبھی شریک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، مقتدا کو دیکھ کے کبھی مقتدی فیصلے بدل لیتا ہے۔ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو یہ بولیں گے شاید یہاں بولنے کا مقام نہیں ہے، اور آپ اگر بول جائیں گے تو یہ کہیں گے ہاں موقع ہے بولنے کا، اس لیے ہمیں بھی بولنا چاہیے۔ الدال علی الخیری کا فاعل ہی بھلائی کا ایڈریس اور پتہ بتانے والا بھلائی کرنے والی کی طرح ہوتا ہے۔ محترم توجہ ہے آپ کی، ہے نا؟ میری طرف توجہ فرمائیں، وہ کام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، ابھی سن لی ذرا دھیان سے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے لٹکا دیا ہے، دائیں بائیں سے تیر چل رہے ہیں، کہا اب اسلام چھوڑے گا، آپ نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، وہی کلم ہل بسر کا کلمہ ہے، پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا نیچے اتار لو، تو برتنوں کے اندر پانی کو اس نے کھولوایا، پانی جب سخت گرم ہو گیا ایک مسلمان کو پکڑا اور پکڑ کر کے ڈال دیا۔ ابھی یہ سختیاں ہمارے اوپر نہیں آئی ہے، ہمارے صحابہ اور سرکار علیہ السلام کے سچے عاشقوں نے اتنی قربانیاں دی ہے جن قربانیوں کے بارے میں ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن عملی جامہ پہنانا ہماری ہمتوں کے اندر شامل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کرے وہی جذبہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے کہا دے، مسلمان کو ڈالا، کھال الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، ہڈی کو چھوڑ دیا، چربی
چربی نکلنے لگی، نظر آنے لگی، کہا اسلام کو چھوڑ دے ورنہ یہی کیفیت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا سپاہیوں سے اس کو پکڑ کے لے کر جاؤ، یہاں بھی ایمان بچانے کی بات ہے، تحفظ عقائد ہی کی بات ہے، عقیدہ ہی بچانا ہے۔ وہ اپنے مذہب میں لانا چاہتا تھا، آپ نے سرکار کی محبت کو نہیں چھوڑا، آپ نے اسلامی عقائد کو نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا اس کو بھی ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے جانے لگے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بادشاہ کی نظر پڑی، کہنے لگا شاید اب اسلام چھوڑ دے گا، اس کو میرے قریب لے کر آؤ۔ قریب لایا گیا، کہا اسلام چھوڑے گا؟ کہا اسلام تو پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ تیرے اس پانی سے مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے اپنی تکلیف کا احساس ہوگا، نہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جسم دیا ہے اور ایک ہی جان دی ہے، یہ جان جسم سے چلی جائے گی، دوبارہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ جذبہ شہادت کو سمجھنا ہے۔ بخاری کی اس حدیث کو سنو، سرکار فرماتے ہیں لَوَلِدْتُ أَنِّ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ توجہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی فرماتے ہیں یاد رکھو میں تمہاری اس آگ سے یا کھولتے پانی سے خوف نہیں کھا رہا ہوں، بلکہ مجھے احساس اس چیز کا ہے کہ اگر میرے جسم سے جان نکل جائے گی تو ایک ہی جان مجھے اللہ نے دی ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ میرے جسم کے بالوں کے برابر، رونگٹوں کے برابر الگ الگ جانیں ہوتی، ایک جان اللہ کے نام پہ پیش کرتا، دوسری سے پیش کرتا، اس کے بعد تیسری پیش کرتا، یک کے بعد دیگرے اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاتا۔ سرکار مفتی اعظم تاجدار اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے جب اس کیفیت کو دیکھا، صحابہ کے اس وقار کو دیکھا تو کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کرو۔ عقیدے کا تحفظ، عقیدہ بچانا کیوں ضروری ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اگر عقیدے سے ذرا سا بھی انحراف ہوا، آدمی گمراہ ہو گیا، تو سرکار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں نے عربی میں پڑھی ہے، احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ حضور فرماتے عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی ہے، تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان عربی۔ سمجھ گئے آپ؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تحفظ عقائد آپ جانتے ہیں، اگر عقیدے سے، عقیدے 2 طرح کے ہوتے ہیں جن کو ہم ضروریات سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایک ضروریات دین ہے اور ایک ضروریات اہل سنت ہے۔ اگر آدمی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے، ضروریات اہل سنت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ بددین ہو جایا کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین وہ مسلمان ہیں جو ضروریات دین کو بھی مانتے ہیں اور ضروریات اہل سنت کو بھی مانتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا اگر کوئی بدعتی ہو گیا، گمراہ بددین ہو گیا، اہل سنت کے عقیدے سے الگ ہوا، میرے نبی نے فرما دیا اللہ نہ اس کی نفل نماز قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ فرائض قبول کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟
فرمایا یخرجو من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے کلیئر ہو گیا دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت جو حق ہے اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جڑے رہو گے اللہ عبادتیں بھی قبول فرما لے گا، ریاضتیں بھی قبول فرما لے گا۔ سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار علیہ السلام نے اس دور پرخطر کے بارے میں بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ جو دور چل رہا ہے اس دور کو میرے سرکار نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا ہے، نبی تو عالم غیب ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا کانما انظر الی کفی ھذہ۔ اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو دنیا اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ سرکار کی اس حدیث کو کون کتنے دل سے سن رہا ہے؟ مدینے کے تاجدار یہ بھی جان رہے ہیں، چونکہ میرے سرکار نے صحابہ سے کہا تھا ما یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم، فرمایا نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں اور نہ ہی تمہارا سجدہ مجھ سے چھپا ہوا ہے، اور تمہارے دلوں کی کیفیت بھی تمہارے نبی سے چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مدینہ شریف ہے، سرکار ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، حضور ایک ٹیلے پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد میرے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا ہل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ اکرام جانتے تھے ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک مدینے کے تاجدار کی رسائی ہے، اس لیے صحابہ نے کہا لا سرکار ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا حالات کس قدر پرخطر ہے۔ ہندوستان کی خانقاہوں کو دیکھو، ان خانقاہوں میں بیٹھنے والے پیروں کو دیکھو، ان کی ذمہ داریوں کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے افعال کو دیکھو۔ جب ان ساری چیزوں کا سروے کیا جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے ایک خانقاہ ہمیں ایسی ملتی ہے جو بے خوف و خطر ہمارے عقیدے کا تحفظ کرتی ہے، اسی کو خانقاہ بریلی شریف کہا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں، حضور نے فرمایا انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر۔ تھوڑی دیر توجہ کریں بھائی، بلا وجہ موبائل چلائیں گے تو مقصد کیا ہے؟ پھر جلسے میں آنے سے کیا فائدہ ہے؟ ضرورت کے تحت موبائل چلائیں تو ایک الگ چیز ہے، اب آپ اسی میں لگ جائیں گے تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے اوپر کوئی ایک دم نزول نہیں ہوتا ہے، یہ اہل علم بیٹھے راتوں کو کتابیں پڑھتے ہیں، حدیثیں یاد کرتے ہیں، مضامین نکالتے ہیں قوم کی اصلاح کے لیے۔ اتنی محنت سے حدیثیں اور ساری چیزوں کو محفوظ کر کے آؤ اور لوگ اس کو ذرا سے بے مقصد چیز میں ضائع کر دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا محبت سے ذرا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انی لا ارى خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر، فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس طرح فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں۔ ہے کوئی انسان جس کو ہم کھڑا کر دے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، کہا جائے جناب آپ کے گھر میں کتنے قطرے گرے ہیں شمار کریں، آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم کیسے شمار کریں گے، یہ تو ہمارے طاقت سے باہر کی بات ہے۔ ہم نے کہا سرکار نے مثال دے کر، جس کو اگر میں اپنی تدریسی زبان میں کہوں تو سرکار نے تشبیہ دے کر یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح بارش کے قطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر جائیں اور دور نہ جائیں، اپنے حیدرآباد کو دیکھ لیں، وہاں کس قدر اور ہر گلی کے اندر الگ الگ فتنے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ گوہر باری فرمائے اس مرد قلندر کی قبر پر جس نے حیدرآباد کے اس پرخطر ماحول میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو بلند کیا ہے اور اپنے ساتھ جن کو جوڑا ہے ان میں ایسا
तसल्लुब पैदा किया है कि वो जिधर जाते हैं यही कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत की दिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की दिए। हदीस पर जरा तवज्जो है ना आपकी। सरकार ने फरमाया फितने पैदा होंगे, और मेरे आका ने तो सारी चीजों को समझा करके दुनिया से मेरे सरकार बज़ाहिर तशरीफ लेकर गए। सहाबा की किस तरह तालीम और तरबियत किया करते थे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे हैं, सहाबा इकराम की जमात है, कहते हैं खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्तन। सरकार ने एक लाइन जमीन पर खींची और फरमाया हादा सबीलुल्लाह, कहा ये अल्लाह का रास्ता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या किया, सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही, सरकार ने उसके लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं कुछ और लाइनें खींची। फरमाया हादिही सुबुलुन अला कुल्ले सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलै, कहा रास्ते तो ये भी है मगर हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है। कहीं इब्ने कय्यिम बैठा है, कहीं इब्ने तैमिया बैठा है, कहीं शौकानी बैठा है, कहीं नवाब सिद्दीक हसन भोपाली बैठा है, कहीं अशरफ अली थानवी है, कहीं रशीद अहमद गंगोई है, कहीं इस्माइल देहलवी है। हमने कहा ये इन सारे गलत रास्तों पे बैठे हैं और सही रास्ते की रहनुमाई करने के लिए इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी बैठा है कि जिसकी कैफियत, जिसकी तालीमात को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। मैं तो आपके टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ, 20 मिनट से बोल रहा हूँ। मैं ऐलान आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु सीधे रास्ते पर है और लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। ये सारे के सारे रास्ते खराब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बताओ कैसे कैसे लुटेरे हैं। कोई तो नमाज में चोरी करता है लेकिन ये अकीदे में चोरी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में चारों तरफ से अलग अलग फितने थे। एक मौलवी खड़ा होता है जिसने किताब तफियतुल ईमान लिखी। ये आला हजरत से अगरचे पहले का था लेकिन इसके फितने से ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत से फितनों ने जन्म लिया। अपनी किताब के अंदर लिख करके गया। क्या लिख कर गया? इसने कहा कि इसने अपनी किताब में लिखा, अल्लाह साहब ने किसी को भी आलम में तसव्वुर और तसर्रुफ और इख्तियार का हक अता नहीं किया है। यानी उसने ये लिखा कि दुनिया के अंदर कोई भी तसर्रुफ नहीं कर सकता है। अल्लाह ने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी है, ये इख्तियार नहीं दिया है। अब देखे मेरे नबी ने जो फरमाया था, हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है। हमने इस्माइल सेलवी की शक्ल में एक शैतान को देखा, वो क्या कर रहा है। आला हजरत ने जो कहा ना कि सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, ये कौन से चोर है? ये आपका रुपया पैसा चुराने वाले नहीं, ये अकीदा चुराने वाले चोर है। अशरफ रशीद उसने इस्माइल देहलवी ने एक अकीदा, इतना गंदा अकीदा लिखा जिससे ईमान को नुकसान भी होता है और कुरानी आयात के खिलाफ वो पैगाम भी दे रहा है। उसने क्या लिखा? अल्लाह साहब ने किसी को भी इस आलम में तसर्रुफ करने का इख्तियार नहीं दिया है। हमने कहा बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये अथॉरिटी दी है, ये कमाल दिया है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुमुल्लाहु तबारक व तआला लिहवाइजिन नासी फयफ्ज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ बंदे रखे ही इसलिए हैं ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करते चले जाए। हमने कहा होता क्या है? कहा जब जरूरतें पेश आती हैं तो लोग उनके पास चले जाते हैं। मोहब्बत से बोलो यार। अब सारी कुर्बानियां हमारी ही कराओगे तो फिर क्या होगा?
کم سے کم تھوڑا سا حصہ تم بھی لے لو. اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، یقیناً اللہ نے ان کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. سرور کائنات نے فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ. یہ معلوم ہے کون سی جماعت ہے؟ یہ اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے بے خوف رہنے والی جماعت ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے ایسی پاکیزہ جماعت کو رکھا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کیا کرتی ہے. اگر ان کو قرآن کا علم ہوتا یا قرآن سے دشمنی نہ ہوتی، سرکار کی حدیثوں سے دشمنی نہ ہوتی، تو قسم خدا کی یہ وہی عقیدہ رکھتے جو امام احمد رضا خان نے دیا اور کہا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. اب آئیے ذرا قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے ہیں. اس نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا، سرکار نے کہا تھا نا علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. اسماعیل نے عقیدہ لکھ کر اپنی طرف بلایا کہ میرا نظریہ یہ مانو کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے. لیکن جب اسی قرآن کو اٹھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں، ان کے قول کی حکایت جو اللہ نے کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں مادر ذات اندھوں کو، سفید برس والوں کو شفا دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کیا کرتا ہوں. اگر میں نے کہا اللہ نے تصرف اور اختیار کا حق آپ کو نہ دیا ہوتا تو پھر آپ بیماروں کو شفا کیسے دیتے، اندھوں کو شفا کیسے ملتی، اسی طریقے سے سفید برس والوں کی بیماری کیسے ختم ہوتی. آگے بڑھے، حضرت جبریل امین ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ ان کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں، وہ پوچھتی ہے کون ہو؟ کہتے ہیں انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تجھے بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، بچہ عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. ذرا توجہ فرمائے، حضرت جبریل امین نے اپنے تصرف اور اختیار کا ذکر کر دیا. ہم نے کہا اور آگے بڑھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آصف بن برقیہ ہے، اور وہاں ایک جن بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ملکہ بلقیس آنے والی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت شاہی کو اٹھا کر جو ہزاروں میل کی دوری پہ ہے اس کو اٹھا کے کون لائے گا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ، کہا کہ میں، اور وہ کون تھے؟ حضرت آصف بن برقیہ تھے. کہا پلک جھپکنے کی مقدار برابر، اتنی دیر میں میں اس کے تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا. آخر لے کر کے آ گئے. ہم نے کہا اللہ والوں کو رب نے تصرف کا اختیار بھی دیا ہے، حق بھی عطا کیا ہے. اس سے پتہ چل گیا قرآن کی بولی کچھ اور ہے، وہابیوں کی بولی کچھ اور ہے. تیرہ منٹ کا ٹائم ہے، 13 منٹ کے بعد نہ آپ کا وصال ہونا ہے نہ میرا وصال ہونا ہے، تقریر ختم ہونا ہے وقت کے اعتبار سے. توجہ ہے آپ کی؟ 2 عنوان دیے تھے، تیسرا بھی دیا تھا، تیسری بات بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن ابھی بیچ والی تھوڑی سی اور بڑھا دیتا ہوں. عقیدے کا تحفظ اپنے علماء سے جڑنے کے بعد ہی ہو پائے گا جن کے عقیدے درست ہے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے جمے ہوئے. ایک جملہ اور عرض کر دوں، مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق پر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ لے، قرآن نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس پر خوش ہے جو اس کے ساتھ. کسی بھی فرقے کو اٹھا لے، ہر فرقہ یہی کہتا ہے ہم حق پہ، ہم حق پہ، ہم حق پہ، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہم حق پر. آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، تو میں کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، اور وہ نسخہ بھی سرکار کی حدیث کے مطابق ہے. فیصلہ خود کر لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حق جماعت کون سی ہے. توجہ کیجئے گا، مشکات شریف کی حدیث پاک
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال لهم فیفتح لهم، ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال لهم فیفتح لهم، ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال لهم فیفتح لهم۔ ذرا محبت سے بول کے دکھاؤ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سرور کائنات فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، جیسے ہی لڑائی کی تیاری ہو رہی ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان حضور کو دیکھنے والا صحابی ہے کہ نہیں؟ لوگ جواب دیں گے ہاں ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں فیقال لهم، کہا جائے گا ہاں، فیفتح لهم، اس صحابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ محبت سے آواز آنا چاہیے بھائی سبحان اللہ۔ ان جملوں پہ نہیں بولو گے تو کس پر بولو گے آپ؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ جواب ملے گا ہاں۔ حضور فرماتے ہیں فیفتح لهم، تابعی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ ذرا دائیں طرف والے تو مکمل توجہ کے ساتھ نہیں ہے، سب نے سر اقدس کو نیچے کر لیا ہے، سر اقدس اوپر اٹھائیں اور ذرا محبت سے آپ بھی بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ دائیں کو بائیں پر فضیلت ہوا کرتی ہے، اس فضیلت کی اور برتری کا اظہار آپ کب کریں گے؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، میرے سرکار نے کہا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی تابعی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ جواب دیا جائے گا ہاں۔ حضور فرماتے ہیں فیفتح لہ، کامیابی مل جائے گی۔ جز مکمل ہو گیا، اب نتیجہ ذرا دھیان سے لیجئے گا۔ حضور نے پہلی جماعت کا ذکر کیا تو کہا کہ پوچھیں گے صحابی ہے؟ جواب ملے گا ہاں۔ حضور نے کہا کامیابی مل جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ پھر ایک دور ایسا آئے گا حضور نے فرمایا پوچھیں گے تابعی ہے؟ کہیں گے ہاں تابعی ہے، کامیابی مل جائے گی۔ حضور نے کہا پھر پوچھیں گے تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ حضور فرماتے پھر کامیابی مل جائے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس جماعت میں صحابی ہے کامیابی ہے، جس جماعت میں تابعی ہے کامیابی ہے، جس جماعت میں تابعی ہے کامیابی ہے۔ آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، یوں کہیے آپ کہ جس کے دل کے اندر جس جماعت میں صحابہ کی محبت ہے وہاں کامیابی ہے، جہاں تابعین کی محبت ہے وہاں کامیابی ہے، جہاں تابعین کی محبت ہے وہاں کامیابی ہے۔ اور یہ معیار شہزاد نہیں بتا رہا ہے، یہ معیار بریلی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے، یہ سرکار کی حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں ان کی محبت ہوگی اللہ وہاں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم نے کہا چلو اس حدیث کو سامنے رکھو، اس حدیث کو معیار بناؤ، اس کو آپ ترازو بناؤ، اب تولنے کی کوشش کرو۔ ہم نے جب ہندوستان کا سروے کیا دیکھا ایک جماعت پائی جاتی ہے رافضیوں کو کھنگالا، پتا چلا ان کے مذہب میں صحابہ کو گالیاں دینا معاذ اللہ یہ ان کے مذہب کی علامت ہے۔ جب تک کوئی صحابہ پہ تبرہ کرتا نہیں ان کے نزدیک وہ شیعہ ہو نہیں سکتا، العیاذ باللہ۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ جماعت صحابہ کی محبت سے خالی ہے۔ بولو خالی ہے کہ نہیں خالی ہے؟ یقیناً خالی ہے۔ نتیجہ نکل گیا، حضور نے تو معیار یہ دیا تھا کہ صحابی ہوگا تو کامیابی ہوگی، یہاں صحابی ہے ہی نہیں اس لیے کامیابی نہیں ہے۔ ہم نے غیر مقلدین کو پڑھا، ہم نے کہا یہ غیر مقلدین کسی کی تقلید کرتے ہیں، کہنے لگے میاں ہم کیوں تقلید کریں، ہم تو قرآن سے مسئلے خود ہی نکالیں گے۔ ہم نے کسی غیر مقلد کو پکڑا، کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اصل میں میری دکان ہے
ٹائر کی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولے پنچر بھی جوڑ دیا کرتا ہوں. میں نے کہا ماں کے پیٹ سے پنچر جوڑتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. کہا مولانا ماں کے پیٹ سے کون ایسا پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا پھر؟ کہا مجھے یہ کام سیکھنا پڑا تھا. میں نے کہا کتنے دن تک سیکھا؟ بولے 2 سال تک کام سیکھا. میں نے اس کی زبان میں جواب دیا ارے جب پنچر جوڑنے کے لیے تجھے استاد چاہیے تو دین سیکھنے کے لیے امام اعظم کیوں نہیں ہے؟ فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی شہزاد عالم صاحب مصباحی. سرکار سیدنا امام اعظم تابعی 6 صحابہ اکرام کا دیدار کیا. حالانکہ ممکنہ طور پر جو تاریخ میں آتا ہے 22 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دور میں تھے، مگر تیقن کے ساتھ جو ملاقات کا ذکر آتا ہے وہ ان 6 صحابہ سے آتا ہے، جن میں حضرت انس ابن مالک بھی شامل ہیں، عبداللہ ابن جز حارث بھی شامل ہیں، اور بھی کئی سارے ہیں. مسند امام اعظم پڑھیں گے. ایک مزے کی بات بتا دوں امام اعظم کے تعلق سے، اگر توجہ ہو تو بھائی بتا دوں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے بخاری شریف میں جو حدیثیں ذکر کی ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ ناز احادیث ثلاثیات پر ہے. یہ حدیث ثلاثیات کیا ہے؟ اب یہ حضرات دھیان سے سنو یار، باتیں کو گھر جا کے کر سکتے ہو تم لوگ. ایک تو آتے کبھی کبھی ہو، دھیان سے سنو بات کو. ثلاثیات کیا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں سرکار تاج الشریعہ کا مرید، سرکار تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم کے مرید، اور سرکار مفتی اعظم سرکار شاہ ابو الحسین نوری میاں کے مرید. یہ سلسلہ ہے. اور اس کے بعد اعلی حضرت کے پیر و مرشد اور سرکار علامہ نقی علی خان دونوں کے پیر و مرشد سرکار شاہ علیہ رسول. اب میں یہ کہوں کہ مجھے سرکار شاہ علیہ رسول تک پہنچنے کے لیے صرف 3 واسطوں کی ضرورت ہے، تو ان کو کیا بولیں گے؟ واسطہ ثلاثی. 3 ہی شخصیتیں ہیں نا، سرکار تاج الشریعہ، سرکار مفتی اعظم سرکار شاہ ابو الحسین نوری میاں، اور اس کے بعد سرکار شاہ علیہ رسول. اب تو سمجھ میں آیا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ناز ہے ان حدیثوں پر کہ جن حدیثوں میں میرے اور سرکار علیہ السلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، اور کتنی حدیثیں ہیں؟ پوری بخاری میں صرف 22 حدیثیں ہیں. ان 22 حدیثوں میں سے 11 حدیثیں سرکار سیدنا امام بخاری نے حضرت مکی سے روایت کی ہے. اور یہ امام مکی کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے 8 سال امام اعظم کی بارگاہ میں رہ کر کے علم حاصل کیا ہے. اس لیے غیر مقلدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس بخاری کا تم حوالہ دیتے ہو کیا اس میں امام اعظم کا فیض شامل نہیں ہے؟ یقیناً شامل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر صحاح ستہ کو اٹھائیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے اور وہ عنوان بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بتاؤں گا. صحاح ستہ میں آپ راویوں کو تلاش کریں گے، جتنے روات ہیں اور ان محدثین کے جتنے شیوخ ہیں، سارے شیوخ کسی نہ کسی واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد نکلتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ شاگرد ہے، کوئی بالواسطہ ہے، کوئی بلا واسطہ ہے. ہم نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ یہ اتنی بڑی ذات ہے جو کہا جاتا ہے امام اعظم کے لیے ان کو صرف 6 حدیثیں یاد تھی. غیر مقلدین 6 حدیثوں کی بات یاد کرتا ہے. امام اعظم کا مقلد تجھے 6 نہیں 60 حدیثیں، الحمدللہ 6 کو 10 میں ضرب کریں گے. ایک محفل میں بیٹھ کر 60 حدیثیں تو میں سنا سکتا ہوں، تو میرے امام کو 6 حدیثیں یاد ہوگی. الیاذ باللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور ہم نے کہا سن، امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ہے. فقیہ کے لیے پہلے محدث ہونا اور زبردست محدث ہونا ضروری ہے، اور شاندار مفسر ہونا، تبھی تو وہ قرآن کے مسائل نکالے گا. حضرت امام اعظم کی اگر علم حدیثی کی بات کرے تو آپ شاگرد ہیں حضرت امام شعبی کے، اور امام شعبی کوفہ کے رہنے والے ہیں. اور کوفہ میں کتنے صحابہ رہے ہیں؟ ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے گا. کھتری صاحب ذرا خطرہ نہ بنے، توجہ سے میری بات کو سنیں. میں عرض کیا کر رہا ہوں، حضرت امام شعبی کوفہ کے رہنے والے ہیں. کوفہ میں مسکن ایک نہیں 1000 صحابہ کا مسکن رہا ہے. ان 1000 صحابہ میں سے 500 صحابہ کا دیدار حضرت امام شعبی نے کیا ہے، اور 150 صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہے. ایسے زبردست محدث
محدث کی شاگردی میں جو آیا ہے اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تو میرے سرکار کی بشارت سمجھ. حضرت انس ابن مالک بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں، حضرت جبریل امین آئے، کہنے لگے حضور اللہ نے حضرت لقمان کو اتنی حکمتیں عطا فرمائی تھی، ایک کا دروازہ کھولتے بقیہ حکمتیں دست بستہ حاضر رہتی. حضور کے دل میں خیال آیا. کیا خیال آیا؟ اب آپ سنیے مت، سب لوگ دروازے کی طرف دیکھتے، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجیے، ہے نا، تاکہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی کام میں شریک ہو جائے. ارے بھئی آنے جانے کا سلسلہ لگا رہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. میری قوم کا حال یہ، کوئی گلاس میں پانی لے آئے تو گلاس کو دیکھنے لگتے ہیں، کوئی بیچارہ کاغذ لے آئے تو کاغذ کو. ہمارے یہاں نقیب اجلاس جو ہوتے ہیں وہ سارے مجمع کو سنبھالتے ہیں، مائک ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ادھر کے نقیب اجلاس تھوڑے سے الگ تھلگ ہیں. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. الگ الگ مزاج ہے، خیر کوئی بات نہیں، محنت کیجیے تھوڑی، میں محنت کر لیتا ہوں آپ کی طرف سے. غور فرمائیے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں. حضرت شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں، اور وہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ امام موفق کی کسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. سرکار علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا اللہ نے اتنی حکمتیں عطا فرمائی تھی حضرت لقمان کو، آپ کے دل میں خیال آیا کاش میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دیتا. ارے میاں یہاں خیال مصطفیٰ سے مسئلے کلیئر ہو جاتے ہیں. بولو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سرکار علیہ السلام کے دل میں خیال آیا قبلہ چینج ہو جائے، قبلہ چینج ہو گیا، ہے نا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال اور آپ کے ارادے سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو بدل دیا کرتا ہے. سرکار کے دل میں خیال آیا کاش میری امت میں ایسا کوئی بندہ ہوتا. پھر جبریل امین آئے کہ حضور آپ کی امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت انس وہاں موجود تھے. حضور نے کہا اپنا دہن کھولو، منہ کھولو. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. دو دو بیٹیوں کو ایک یہودی کے نکاح میں دیا ہے. العیاذ باللہ. اشارہ حضرت عثمان غنی کی طرف کیا. کون عثمان غنی؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء کا مطالعہ کرے. پوچھا گیا لما سمیا عثمان و ذوالنورین، عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا لم یجمع بین ابنت نبی منذ خلق اللہ تبارک و تعالی آدم الی ان تقوم الساعۃ غیر عثمان. فرمایا سنو سنو، اس آسمان کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا ہے کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک پھر کسی نبی کی دو دو بیٹیاں آئی ہو. اگر ہے تو وہ عثمان غنی ہے جن کے نکاح میں حضرت رقیہ آئی ہے اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم آئی ہے. اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اب اتنے بڑے صحابی کے تعلق سے ایک رافضی نے یہ بات بول دی کہ حضور نے اپنے دو دو بیٹیوں کو ایک یہودی کے عقد میں دیا. امام اعظم جلال میں آ گئے، پہنچ گئے اس کے گھر. اللہ نے عقل کیسی دی، دانائی کیسی تھی میرے امام. لوگ حیرت کرتے. اہل علم یہاں تشریف فرمائے جنہوں نے ہدایہ آخرین کا غور سے مطالعہ کیا ہوگا یا پڑھا رہے ہوں گے. جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ذکر کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یار
امام شافعی کی دلیل بڑی مضبوط لگ رہی ہے وہ دیکھنے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن جب امام اعظم کی دلیل پڑھتے ہیں اور اس میں گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام تو بہت دور تک پہنچا ہوا ہے۔ غور فرمائیں، حضرت امام اعظم گئے، کہا میاں تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا، کا لڑکا کیسا ہے؟ اس کا بڑا حسین و جمیل ہے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں سو جاتا ہے، راتوں رات نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد نماز فجر پڑھی، پھر تلاوت قرآن پاک کا ختم کر لیتا ہے، اللہ نے مال و زر بھی دیا، مگر چھوٹی سی خطا ہے، چھوٹی سی غلطی ہے، مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے۔ جھنجلا گیا، آپ عجیب آدمی ہیں، میں اپنی بیٹی کو کسی یہودی کے نکاح میں دوں گا، ذرا مولانا صاحب توجہ کیجیے گا، کسی یہودی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دوں گا۔ حضرت امام اعظم جلال میں آئے، فرمایا جب تو امتی ہو کر اپنی بیٹی کو کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو میرا نبی نبیوں کا سردار ہو کر اپنی دو بیٹیاں کسی یہودی کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ ابھی سینٹر پوائنٹ کی طرف آپ کو پلٹا کے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جہاد کے لیے لڑنے کے لیے نکلیں گے، حضور نے دوسری جماعت کا ذکر کیا، فرمایا تابعی ہوگا، کامیابی مل جائے گی۔ ہم نے کہا غیر مقلدین کو آپ دیکھیں، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم نے کہا امام اعظم کی، بولے ہم نہیں کرتے، امام اعظم سے خطا ہو سکتی ہے، امام اعظم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا سنو، ہم محفوظ عن الخطا کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے وقوع، یعنی پوسیبل ہونا، اور ایک فزیکلی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ کر لینا۔ تم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امکان کی بنیاد پر چھوڑا، یہ تمہاری نادانی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کمال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پھل کی طرف گئے ہیں اور جدھر آپ نے نظر اٹھائی ہے، اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ تقویٰ بھی امام اعظم کا بے مثال ہے، حدیث دانی بھی امام اعظم کی بے مثال ہے۔ ہم نے کہا سرکار نے فرمایا تھا جہاں تابعی ہے وہاں کامیابی ہے، غیر مقلد امام اعظم کی تقلید نہیں کرتا، یعنی تابعی کو نہیں مانتا۔ پتہ چلا یہ بھی حق پر نہیں۔ اب ہم بڑے دیوبندیوں کی طرف جو تقلید کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب بات اللہ والوں کی آتی ہے تو کہتے تو مٹی کے ڈھیر ہے معاذ اللہ، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اب بریلی کا رخ کیا۔ امام احمد رضا خان آپ بتاؤ آپ کے یہاں کیا نظریہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو لیا اور لے کر کہنے لگے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ پتہ چلا یہ اعلیٰ حضرت ہے جو صحابہ کی محبت بھی سکھا رہے ہیں، یعنی اس جماعت میں صحابہ بھی ہے۔ ہم نے کہا اور آگے بڑھے، اہل بیت کی محبت سکھا رہے ہیں، پتہ چلا یہاں اہل بیت بھی ہے۔ آگے ہم بڑھے، ہم نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ سارے بزرگوں کو ملا کر اعلیٰ حضرت ایک ہی شعر کہتے ہیں، تیرے غلاموں کا لقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ پتہ چلا لاکھ فرقے اپنی حقانیت کا ڈھڈورا پیٹتے رہے، لیکن کوئی جماعت حق پر نہیں ہے۔ حق والی جماعت وہی ہے جہاں صحابہ بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، تابعین بھی ہے، تابع تابعین بھی ہے۔ اسی جماعت کو جماعت بریلوی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اگر اس کی اور علامتیں بیان کی جائیں تو پھر بات تفصیل میں چلی جائے گی تو اور لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدوں کا تحفظ پیش کرنے والی جماعت کس یونیورسٹی سے نکلتی ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے نکلتی ہے یا جامعہ علی گڑھ دیتا ہے، ملیہ دیتا ہے؟ ہندوستان کی عصری تعلیم میں
جتنی بھی یونیورسٹیز فیمس ہیں، مشہور ہیں، کیا یہ آپ کو عقیدہ بچانے والی جماعت دیتے ہیں؟ نہیں، یہ جماعت ملے گی تو مدرسوں سے ملے گی۔ اسی سے آپ سمجھ لیجیے، انسان کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا فائدہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی کہنے لگے حضرت سہیل میاں صاحب قبلہ کہنے لگے حضرت آپ اپنے جوتے سنبھال کے رکھیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کو حیدرآباد بھی جانا ہے، ننگے پیر جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جوتے سنبھال کے رکھ کے حیدرآباد پہنچ گیا۔ اب غائب ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تک ضرورت تھی وہاں تک پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آدمی کہتا ہے پیسہ سنبھال کے رکھیے، اس لیے کہ آپ کو آنے والے وقت میں پیسے کی ضرورت ہے۔ سال 2 سال تک ضرورت تھی، ہم نے پیسے کا تحفظ کیا، حفاظت کی، لیکن جب سال 2 سال پورے ہو گئے، ہماری ضرورت پوری ہوئی، حفاظت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا مگر عقیدہ بچانا اس لیے ضروری ہے کہ عقیدے کا تحفظ سال 2 سال نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جب یہ عقیدہ بچا کے آپ قبر تک لے کر جائیں گے تبھی مدینے والے کی شفاعت قیامت کے دن ملے گی، ورنہ جس کا عقیدہ برباد ہو گیا نہ وہ جنتی ہو سکتا ہے، نہ وہ سرکار کی شفاعت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تحفظ عقائد چند دن کے لیے نہیں، قبر تک لے کر جانا ہے اور دنیا والوں کو درس دینا ہے کہ سنو ہم وہ مرشد گرامی، اس مرشد گرامی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ۔ ان مدرسوں کی حفاظت کریں، مدرسوں کا تعاون کریں، مدرسے بچائیں۔ مدرسے بچے ہیں تو آپ کی مسجدیں محفوظ ہیں۔ مسجدوں کے امام یہ مدرسے ہی تو دیتے ہیں۔ بولو، ارے سچی بات پہ تو بولا کرو یار، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، میں کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، میں نے بھی انہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ اہل علم کی جماعت یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ ابھی میں نے مثال دی نا، امام اعظم ابو حنیفہ نے جا کر اس سے بات کی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے مجھے دوبارہ مسلمان کر لیجیے۔ ایک عالم دین کتنوں کا عقیدہ بچاتا ہے، اس کا اندازہ آپ اگر لگانا چاہتے ہیں، اور یہ مدرسے ہی کی دین ہے۔ بیا کمال تو یہ ہے کہ جب میرے سرکار ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے تھے تو حضور نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کو آپ مدرسہ صفہ کہہ سکتے ہیں۔ پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خبیب ابن عدی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، صہیب رومی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہی اسی مدرسہ صفہ کی دین ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمارے بزرگوں نے مدرسوں پہ خاص توجہ دی، مدرسے قائم کیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں لوگ اپنے بزنس میں، کاروبار میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ دین کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں دے پاتے، لیکن اللہ سلامت رکھے ہمارے مدرسوں کے اساتذہ کو جو 24 گھنٹہ مختصر تنخواہ میں 24 گھنٹہ رہ کر اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن و دماغ کو حاضر کر کے ایک بات سوچئے، میں اگر دعوت و تبلیغ کے لیے نہ نکلوں، اپنے گھر پہ رہوں، تو کیا میں بھوکمری کا شکار ہو جاؤں گا؟ جو اللہ آپ کو روزی دیتا ہے میں بھی مجھے بھی وہی روزی دیتا ہے، گھر بیٹھ کر میں بھی کھا سکتا ہوں۔ لیکن اہل علم کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس کی برکت سے لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ حضرت علی سے میرے سرکار نے فرمایا تھا لا یہدی اللہ بکا خیر لا یہدی اللہ بکا رجلا خیر لک من حمر النعم۔ کہا تھا علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے نا تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ اونٹوں کو پیش کرنے سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ ایک بندہ اگر ہدایت پا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور تیری رہنمائی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا، اور جنت ہو یا جہنم ہو یہاں 2-4 دن تو رہنا نہیں ہے، یہ تو دائمی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، یہ مدرسے ہیں جو ہر دور میں ہمارے ایمان عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں۔ بیا ایک فائنل جملہ بول دوں، یہ مدرسے ہیں اگر 1947 کا قدر ہوتا ہے اور اس وقت کی جنگ ہوتی ہے تو اسی مدرسے کا پڑا ہوا علامہ فضل حق خیر آبادی ایک فتویٰ دے کے پورے ملک کو بچا لیتا ہے، اور اگر ایمان و عقیدے پر حملہ ہوتا ہے تو امام احمد رضا خان کی شکل میں ہمارے عقیدے
عقیدے کو بچا لیتا ہے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اگر اللہ رب العزت کے جھوٹ بولنے والا مسئلہ ان دیوبندی مولویوں نے اٹھایا تو کتاب لکھنے والا، سبحان السبو لکھنے والا امام احمد رضا خان ہے۔ اگر سرکار کی افضلیت پہ حملہ ہوا، تجلی الیقین لکھنے والا امام احمد رضا خان ہے۔ اگر سرکار کے اختیار پہ حملہ ہوا، منیت اللبیب لکھنے والا امام احمد رضا خان ہے۔ اگر سرکار کے دافع البلا ہونے پر انکار ہوا، ایک پر حملہ ہوا، تو کتاب لکھنے والا الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام کے میلاد پاک کی تاریخ کو لے کر میلاد پاک سے روکنے کی کوشش کی گئی تو نطق الہلال لکھنے والا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان ہے۔ اور آگے بڑھے، اگر ابو بکر صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کی افضلیت پہ حملہ ہوا تو مطلع القمرین لکھنے والا امام احمد رضا خان ہے۔ ابو بکر کی خلافت پہ حملہ ہوا، غایت التحقیق لکھنے والا امام احمد رضا خان ہے۔ حضرت مولا کائنات کے خلاف زبان درازی کی گئی، تنزیہ المکانت الحیدریہ المسمتی عہد الجاہلیہ لکھنے والا امام احمد رضا خان ہے۔ اور امام احمد رضا خان میاں کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا مدرسہ کہیے، اس مدرسے میں پڑھانے والا ایک ہی استاد تھا جس کو زمانہ علامہ نقی علی خاں کہتا ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے 21 علوم حاصل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھو یہ علماء ہے جو کل بھی تمہاری ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ پوچھے گا کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا ہے، اس کے بعد کچھ رہ تو نہیں گیا۔ کہیں گے علماء سے معلوم کر لیا جائے، علم والے کہیں گے عرض کرو مولا تیرے دیدار کی توفیق بھی مل جائے۔ اس لیے مدرسے کا تحفظ، مدرسے کا بچاؤ، اور جہاں مدرسے نہیں ہیں، خاص کر جہاں پر ایمان عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں، جہاں لوگ بد عقیدگی پھیلانے کے لیے کوشاں ہوں، ایسے مقامات پر تو مدرسے قائم کرنا چاہیے، اور جو علماء بڑے ہوئے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، محنتیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اگر محنت کریں گے تو قیامت کے دن اگر ان کو اجر ملے گا تو آپ کو بھی مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، قیامت کے دن اللہ جب میری خدمات کا مجھے ثواب دے گا تو میرے منجلے بھائی حسن میاں مرحوم کو بھی اللہ اس کا حصہ عطا۔ استاد زمن کا عالم کوئی خالی شاعر محض نہیں تھے، وہ زبردست قلمکار بھی تھے، آئینہ قیامت پڑھیے، اور شاندار عالم دین بھی تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ میں مجدد نہیں ہوں، میرا بھائی مجدد ہے۔ تو آپ نے اتنا فری کر دیا تھا اعلیٰ حضرت کو، تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ بیٹی اعلیٰ حضرت کی ہے، مہمان کون آئے گا، کس کو کھلانا ہے، جہیز میں کیا دینا ہے، کس طرح انتظام کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کو کوئی فکر نہیں۔ استاد زمن نے سارا پوری ذمہ داری اٹھائی، اور جب چلنے کا جب آخری وقت آیا تو خود آ کر کہہ رہے ہیں حضرت چلیے بیٹی کا نکاح پڑھا دیں۔ کیا قربانی تھی! اس لیے جو بندہ عالم دین ہو، پیر ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار، اگر وہ دین و سنیت کا کام کر رہا ہے تو میاں اس کو دیکھ کر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہے جو کام علماء کے ذمے میرے سرکار علیہ السلام نے دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ مدینہ شریف گئے تھے، جب اسود کے ساتھ بحث ہوئی اور اس نے آگ میں ڈالا، ڈالنے کے بعد وہ آگ میں جلے نہیں، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس کے بعد چلے گئے، اس نے کہا ملک بدر یہاں سے نکل جا ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ ابو مسلم خولانی نے گھوڑا لیا، مدینہ شریف پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر باندھا، دل میں خیال تھا کہ حضور علیہ السلام ظاہری زندگی کے ساتھ ہے، صحابی نہ بن سکا ہوں، دیدار کر کے صحابی بن جاؤں گا، مگر قسمت حضور کے وصال کو 3 دن ہو چکے تھے یا اس سے زیادہ، جتنے بھی دن ہوئے تھے۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی نے گھوڑے کو باندھا، اور باندھنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، حضرت عمر کی نظر پڑی، نیا چہرہ کون ہے؟ رک گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا منین، کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، پڑوس میں بدعقیدہ بننا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہو گیا؟ جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اس زمانے میں عمر فاروق اعظم کے دین کی فکر دیکھیے، کہتے ہیں یمن سے آئے ہو تو بتاؤ میرے بھائی ابو مسلم خولانی کا حال کیا ہے۔ ان جملوں پہ سبحان اللہ بولنا چاہیے بھائی، خوشی کا اظہار کیسے کریں؟
کہاں یمن، کہاں مدینہ شریف. کہنے لگے میرے بھائی ابو مسلم کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے یہ نہیں بتایا. ہم سے تو اگر کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کہاں سے آئے تو کہا میں بریلی شریف رہتا ہوں، جامعۃ الرضا میں پڑھاتا ہوں، تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں، تقریریں کرتا ہوں، بنگلور میں بھی گیا تھا، جھانسی میں گیا. سارا مقدمہ خود ہی سنانے لگتے. لیکن یہاں ابو مسلم خولانی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا اسمہ عبداللہ. ابو مسلم کا نام عبداللہ ہے مگر یہ عمر ہے. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. چہرہ دیکھ کر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم ہی تو ابو مسلم نہیں ہو. اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے اس لیے کہ عاشق مصطفیٰ جھوٹ سے بچتے ہیں. آپ نے کہا میں ابو مسلم خولانی ہوں. میں نے پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جو اہل علم کام کر رہے ہیں ان کو اپنے قریب کیجیے. آپ بڑے ہیں تو بڑے بن کے رہیے لیکن بڑے کو چھوٹے پر شفقت کرے. اور جو بھی علاقہ آپ دیکھتے ہیں سنیت کا درد رکھیے، اپنے دل میں پیار رکھیے. بھائی تفصیل بہت چلی جائے گی، علامہ ارشد القادری کی زندگی پڑھ لے سب سمجھ میں آ جائے گا. سرکار تاج الشریعہ کی زندگی پڑھے سب سمجھ میں آ جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے کر گئے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بعد، اور لے جانے کے بعد آپ نے ان کو بٹھایا. اب میری طرف توجہ کریں کیسے بٹھایا. جیسے حضرت علامہ سہیل صاحب بیٹھے ہیں، ادھر نقیب اجلاس بیٹھے ہیں، ادھر محترم بیٹھے ہیں، بیچ میں بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اب آپ دیکھیں ایک طرف افضل البشر ہے، یعنی سارے نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق اکبر کی. یا محبت سے بولو سبحان اللہ. اس کے بعد افضل البشر کون ہے؟ ابو بکر کے بعد عمر فاروق اعظم. ایک طرف حضرت عمر ہے، ایک طرف ابو بکر ہے. دونوں ہیں صحابی اور وہ بھی زبردست صحابی. اب اگر لفظ صحبت دیکھیں، ایک جملہ دے رہا ہوں اہل علم کے لیے. بیٹا ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، نیچے بیٹھ. کوئی نہیں آیا، جب آئے گا تو ادھر ہی آئے گا ہے نا، ورنہ تیرے سر کو سب دیکھنے لگیں گے، وہ سمجھیں گے لاش لگ رہا کہ قطب مینار یہیں آ گیا. توجہ کریں میری طرف. صحبت کا معنی ہوتا ہے سنگت ساتھ رہنا. اب صحابی کی تعریف پڑھے اکارڈنگ آف ڈکشنری دیکھیں صحبت کا معنی کیا ساتھ رہنا. ہم نے کہا صحابہ کی زندگی دیکھو، کوئی سرکار کے ساتھ 1 گھنٹہ رہا، کسی نے سرکار کے ساتھ تھوڑی دیر لمحہ گزارا، دنیا سے تشریف لے گیا. کوئی 10 سال رہا، کوئی 20 سال رہا، کوئی زندگی بھر رہا، لیکن اس کے بعد نہیں. ہم نے کہا حضرت مولا کائنات پوری زندگی سرکار کے ساتھ رہے، لیکن جب شہادت کا مرحلہ آیا آپ کوفہ چلے جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی شہادت مدینہ شریف میں پائی ہے لیکن دفن جنت البقیع کے اندر ہو رہا ہے. حضرت ایوب انصاری سرکار کی مصاحبت میں رہے لیکن جب وصال کا وقت آیا تو ترکستان کے علاقے میں چلے گئے. آپ تاریخ پڑھتے چلے جائے مگر 2 شخصیتیں ایسی ملتی ہیں جو سرکار علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں بھی ساتھ تھی اور بعد وصال بھی میرے نبی کے ساتھ میں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ایک شعر کے اندر ہے اجازت روزہ آقا پہ آنے کی اسے جس کو بھی میرے ابو بکر و عمر سے پیار ہے. سوئے جنت چل دیا شہزاد یہ کہتا ہوا، باغ جنت ہے اسی کا جس کو ان سے پیار ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد پیشانی کو چوما اور چوم کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے عمر کو موت دینے سے پہلے ایسی ذات کا چہرہ دکھا دیا کہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. حالانکہ خود صحابی ہے مگر تعریف تابعی کی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کام کو پسند کیا، اس لیے کام والوں کو پسند کریں، کام والوں کا ساتھ دیں. چلتے چلتے بس یہی کہوں گا جو ادارہ یہاں قائم ہو رہا ہے جس کی زمین کا مرحلہ ہے اس کے لیے حضرت بتا رہے ہیں کہ ٹوکن وغیرہ بھی ہے تو آپ جائیے بھرپور حصہ لیجیے اور جب تک زندہ رہیں اس ادارے کا آپ ساتھ دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان مدرسوں سے جڑ کر دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مذہب اہل سنت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اسی مسلک پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.
کام وہ لے لیجئے